وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا۔ یہ قرآن مجید کے چوتھے پارے کی آخری صفحے کی آیات ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے۔ عربی زبان میں نساء کہتے ہیں عورتوں کی جماعت کو۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے پاس حقوق کے نام پر، آزادی کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد عورت ذات کو بہت کچھ ملا ہے۔ تو اس زمانے میں عورتوں پر ظلم و ستم کے تعلق سے بہت سی چیزیں عام تھیں، بہت سے غلط رواج تھے۔ ان میں ایک رواج تھا کہ اگر کسی کو اپنی بیوی سے نفرت ہو جاتی، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی بنیاد پر، تو وہ کیا کرتے تھے؟ دوسری شادی اور دوسرے نکاح کے لیے، یا دوسرے نکاح کو آسان کرنے کے لیے اپنی پہلی زوجہ، اپنی پہلی بیوی پر الٹے سیدھے من گھڑت اپنی جانب سے بنائے ہوئے الزامات لگاتے تھے۔ اب آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ اگر عورت خلا لیتی ہے تو مہر معاف کرنا پڑتا ہے، مہر چھوڑنا پڑتا ہے، مہر کی قربانی دینی ہوتی ہے۔ لیکن اگر طلاق ہو تو پھر مہر کا مسئلہ دوسرا ہوتا ہے۔ وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ پہلی بیوی پر الزام لگایا اور جو مہر اس بیوی کو دیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے الٹے سیدھے غلط اپنی جانب سے بنا کر الزام لگاتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب ہم اس عورت کو کچھ غلط سلط کہیں گے تو جو مہر ہم نے اس کو دیا ہے وہ یہ واپس کر دے گی اور اس مہر کے ذریعے سے ہم دوسرا نکاح کر لیں گے۔ قرآن مجید نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بعد اس کا حکم بیان کیا گیا۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، مان لیا پہلی بیوی سے تمہارا دل نہیں لگ رہا ہے، تمہارا دل اچاٹ ہے، آپس میں تعلقات نہیں بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آیا من میں الزام لگا دیا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم پہلی بیوی کو مہر لاکھوں دے چکے ہو۔ قنطار کہتے ہیں عربی زبان میں بہت زیادہ مال۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، قرآن نے کہہ دیا اب آپ واپس نہیں لے سکتے۔ بہانہ بنایا، الزام لگایا۔ یہ غریب ذات کیا کرے گی؟ چلو میں نے مہر معاف کر دیا، تم مجھے آزاد کرو، یہی تو کرے گی عورت ذات۔ قرآن نے کہا اگر آپ کو دوسرا نکاح کرنا ہے کیجئے، الگ ہونا ہے تو طریقے سے ہو۔ یہ کیا سلیقہ ہوا اپنے من میں جو آیا وہ الزام تم نے لگا دیا؟ تو قرآن نے کہا تأخذونہ بہتانا وإثما مبینا، اگر اس کے باوجود بھی تم مہر کو واپس لوگے تو کیا یہ بہتان اور کھلا ہوا گناہ نہیں ہے؟ بھائی ایک تو اس نے کیا کچھ نہیں، خواہش تمہاری، خوشی تمہاری، تم اپنی خوشی کے لیے نکاح کر رہے ہو اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک تو نکاح کر رہے ہو، دوسرا پہلی پاک باز عورت پر اپنی جانب سے بہتان بھی لگا رہے ہو۔ تو قرآن نے یہاں کہا تم لگاؤ بہتان، کچھ بھی بولو، تم مہر واپس نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد کہا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم کیسے مہر واپس لوگے؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، تنہائی میں ملاقات بھی کر چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے تم سے نکاح کے موقع پر وعدہ بھی دیا ہے۔ کل ملا کر قرآن نے اس کو بند کر دیا کہ اب تم ایسا بالکل نہیں کر سکتے۔
ان دو آیتوں کی روشنی میں دو باتیں ہیں جو ذکر کرنی ہیں۔ نمبر 1، مہر کا مسئلہ۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ چند سالوں سے ہمارے یہاں مہر کو کیش نقد کر دیا گیا ہے، ورنہ ابھی بھی 50% نکاح ایسے ہیں کہ جہاں مہر تو لکھوایا جاتا ہے، بدلوایا جاتا ہے، مگر ادا نہیں کیا جاتا، ادا نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیں، یہ بیماری، یہ غلطی، یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہاں تک فرمایا ایک اللہ کے بندے نے نکاح کیا، مہر طے ہوا، پوری زندگی مہر نہیں دیا، گرچہ اس کی بیوی نے منہ سے نہ مانگا ہو، اسی حالت میں موت آ گئی، کل قیامت کے دن زانی بن کر اٹھایا جائے گا۔ اتنی خطرناک وعید ہے۔ اور ہمارے یہاں مہر ادا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے بھی ریزنز ہیں۔ مثال کے طور پر لڑکے کے والد آئے، لڑکے کے چچا آئے، شان بڑی کرنے کے لیے، عزت کی خاطر، نہیں مولوی صاحب 50,000 مہر فاطمی لکھیں۔ اللہ کے بندو، مہر فاطمی ہے کیا؟ وہ تو معلوم کریں، ہر ایک نہیں دے سکتا۔ تقریباً 70-80 ہزار اب مہر فاطمی ہوتا ہے آج کے زمانے میں۔ لوگ نہیں مولوی صاحب اتنا لکھ دیں، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے۔ منیمم کسی بھی آدمی کی جو طاقت ہے، اس کی کیپیسٹی 5,000 سے نیچے تو نہیں ہے، اتنی تو کم از کم ہے۔ نمبر 1، لکھائیں اتنا جتنی طاقت ہو۔ دوسری چیز، نقد اس کو ادا کریں۔ مہر خالص واحد ایک اکیلا حق ہے اس عورت کا جو اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے جسم کے ساتھ وہ اپنے تن کو آپ کے حوالے کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ صرف یہی حق شریعت نے اس کو دیا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات، یہاں ہوتا کیا ہے؟ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر مسجد والے کہہ دیں تب جا کر طے ہوتا ہے، جب دفتر میں لکھانے کا نمبر آئے تب طے ہوتا ہے، اور اگر طے بھی ہوا جائے تو صلاح مشورہ نہیں ہوتا۔ جی مولوی صاحب اتنا ڈال دو، یہ سلیقہ نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ ایک عورت اپنی ماں کو، باپ کو، بھائیوں کو، بہن کو، اپنے تمام رشتوں کو درکنار کر کے ایک طرف رکھ کر آپ کے پاس آ رہی ہے۔ آپ یا تو نام چارے کے لیے لکھوا رہے ہیں لاکھ، جو دیتے نہیں ہیں، اگر لکھوا رہے ہیں تو صرف 5,000۔ دونوں باتوں کا خیال رکھیں، کیش بھی ہو، آپ کی حیثیت کے مطابق بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ حیثیت تو 40,000 کی ہے، لکھوایا جا رہا ہے 12,000، لکھوایا جا رہا ہے کہ ایک تو آدھا تولہ لکھ دیں آپ، کتنا؟ 15,000 20,000، اور اس کی طاقت 40,000 50,000 کی ہے۔ لکھوا تو دیں گے آپ، مگر آپ اپنے دل سے پوچھیں کیا صحیح ہوگا؟ اور ہم تو یہاں جا کر ایک مثال دیتے ہیں، اگر اپنی بہن کا نمبر، اپنی ہی گھرانے کی لڑکی کا نمبر آ جائے تو لوگ نیچے نہیں ہٹتے، پیچھے نہیں ہٹتے، نہیں اتنا بندھے گا مہر۔ اور اگر کسی دوسرے کی بیٹی اپنے گھر میں دلہن بنا کر لا رہے ہوں تو وہاں معاملہ بالکل الٹا ہوتا ہے کہ نہیں یہاں صرف 6,000 ہی بندھے گا۔ ایسا دیکھا گیا، آپ یقین۔ اور بعض جگہ، اور تیسری بات یاد آئی، بعض جگہ دونوں کی غلطی ہوتی ہے، شوہر اور بیوی دونوں گھرانوں کی۔ کیسے؟ دعوت میں اڑائی جائیں گے 10 لاکھ، 2,000 آدمیوں کی دعوت، مہر کتنا؟ صرف 10 گرام، 40,000 یا 50، بس۔ اب آپ خود بتائیں یہ چل کیا رہا ہے؟ مطلب یہ ہو کیا رہا ہے؟ لڑکے کی سیلری منتھلی 1,80,000، مہر کتنا؟ 40,000۔ اب یہی لڑکے والے جا کر مانگتے ہیں جوڑے کے نام پر 10 لاکھ چاہیے، انہی سے آپ کہہ دیں کہ آپ 2 لاکھ کا مہر باندھیں تو ان کی روح حلق میں آ جاتی ہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ دیکھیں کہ بعض اکثر مرتبہ تو لڑکے والوں کی جانب سے ہوتی ہے، مگر ایک دو موقعوں پر لڑکی والوں کی بھی غلطی ہوتی ہے، منہ کھول کے بولتے ہیں۔ اس میں طریقہ یہ ہے دونوں گھرانوں کے بڑے ذمہ دار بیٹھ جائیں، اور اس کو مسئلہ یاد آیا تو آپ کو بتا دوں، مہر مثل بھی چلتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس گھرانے کی یہ بچی ہے، اس کے کزنس جو اس کی بہنیں، تایازاد بہنیں، پھوپھی زاد، ماموں زاد، وہاں دیکھیے کہ وہاں مہر کتنا بندھا ہوا ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے گھرانے میں مہر کتنا ہوتا ہے۔ بہت آسان ہے،
اب سامنے سے لڑکے والے آتے ہیں، نہیں ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے، لڑکی کے والد ہو یا بھائی اس بچی سے ایک بار معلوم بھی نہیں کرتے ہیں۔ چلو مان لیا ہمارے یہاں مشرقی عورتوں میں شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، وہ بچی نہیں بولتی تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ باپ اس کا حق اس کو دلا سکے، اتنا تو حق کم سے کم بنتا ہے اس بچی کے لیے۔ اس کے لیے تو غم کا موقع ہوتا ہے، وہ بول نہیں سکتی شرم کے مارے، اس کے گھر والے اس سے جدا ہو رہے ہیں، تو باپ، بھائی، لڑکی کے ماموں، تایا، چچا، کوئی تو آ کر یہ بول سکتے ہیں کہ مہر اتنا بندھے گا۔ اب نوشو والے یہاں آئے، نہیں مولوی صاحب 5 گرام لکھو، اتنا ہو گیا، اور وہ بھی اس غریب بچے کو ملتا نہیں ملتا ہے تو اللہ کو ہی معلوم۔ بہرحال یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ جتنا آپ نمبر 1 مہربان ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، دوسری چیز مہر نقد ہو، ادھار کا تصور آپ نکال دیں۔ ہم تو ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ جب ویڈیوگرافی کے پیچھے آپ 40,000 30,000 والے کو بک کر کے لاتے ہیں تو کیا ہم اتنے گر گئے، ہماری شرم اتنی ختم ہو گئی کہ ہم اس بچی کو 20,000 نقد نہیں دے سکتے؟ اگر اس کو نہ دیے جائیں تو آپ کی شادی کی مووی آپ کے حوالے نہیں کرتا، یہاں تو ادھار لے کر بھی دیں گے، مگر بچی، وہ غریب بچی کو کوئی تصور اور خیال نہیں کرتا، وہ بیچاری غیر گھر میں جا کر لوگ کہتے ہیں مانگ لینا، مانگ کیسے لے گی؟ سال بھر لگ جاتے ہیں بچی کو اپنے قدم سسرال میں جمانے کے لیے، بعض مرتبہ اور زیادہ وقت بھی لگتا ہے۔ بہرحال جو باتیں ہمارے سامنے آئیں یہ بہت زیادہ غور کرنے کی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج ہمارے یہاں تراویح میں الحمدللہ 5 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔